خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. اپنے ذوق کے لیے دو شعر آپ کو سناؤں گا، اپنے ذوق کے لیے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. وہیں پہ تھام لیا التبست رحمت نے. وہیں پہ تھام لیا التبست رحمت نے. نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے. نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے. قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. ریاض کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی. ریاض کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی. وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے. وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے. قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے. خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. آپ کو سبحان اللہ، اور زور لا کے آپ کو سبحان اللہ. اور یونیورسٹی کے I speak English and I speak normal proper English like you do. Say سبحان اللہ loudly. برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے. نائٹ آف blessings, night of forgiveness, night of mercy. خاموشی سے نہ بیٹھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہیں گے اللہ 90 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ 90 گناہ معاف فرمائے گا، اللہ 90 درجے بلند فرمائے گا. شب برات برکت والی رات میں بیٹھ کر جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو سوچیں اللہ آپ پہ کتنا راضی ہوگا. خاموشی سے نہ بیٹھے، بیداری کا ثبوت دیں. Show that you are awake and show that you are sitting here to remember Allah subhanahu wa ta'ala and to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. میں لمبی چوری بات نہیں کروں گا. دو باتیں میرے ذہن میں ہیں اور وہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. 10-10 12-12 منٹ میں وہ دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یاد رکھیں سامعین حضرات، ہم آج یہاں پر جمع ہوئے
برکت والی رات میں، رحمت والی رات میں، شان والی رات میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. پرپس آف لائف، موٹیو آف لائف، آبجیکٹو آف لائف، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. انسان اس دنیا میں آیا، انسان اس دنیا میں آیا، وقت گزار کر اس دنیا سے چلا گیا. جو آتا ہے وہ وقت گزار کر چلا جاتا ہے، جو چلا جاتا ہے وہ واپس آتا نہیں. یہ حقیقت ہے نا. The one who comes in this world, spends time in this world and leaves this world. The one who leaves this world does not return to this world. جو آتا ہے وہ جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ واپس آتا ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے، کیا دینے آئے، کیا دینے آئے؟ What is the aim of our life, objective of our life, motive of our life? Why is Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this world? میرے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے، ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مال کمانا ہے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد دولت جمع کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تجارت کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد بڑا بزنس مین بننا ہے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ پروفیشنل بننا ہے، کوئی کہتا ہے میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ حکمران بننا ہے، کوئی کونسلر بننا چاہتا ہے، کوئی ایم پی بننا چاہتا ہے، کوئی منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے. ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق ایک بات کرتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. This is the maqsad, this is the purpose, my motive of life. I want to become a professional, I want to become a teacher, I want to become a doctor, I want to become an engineer. My aim and objective of life is to become rich. My aim and objective of life is to become a wealthy person. My aim and objective of life is to become an owner of multiple houses. My aim and objective of life is to become a counselor. My aim and objective of life is to become a MP. My aim and objective of life is to become a minister. My aim and objective of life is to become a prime minister. ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ایک فیصلہ سناتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. This is the purpose of my life. This is the aim and objective of my life. لیکن سوال اٹھتا ہے کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ What we are thinking, is that correct? کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ جو ہم سوچتے ہیں، جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ کیوں نہ ہم اپنے رب سے پوچھیں، اپنے خالق سے پوچھیں، اپنے مالک سے پوچھیں، جو بنانے والا ہے، جو کائنات کو سجانے والا ہے. The one who is the master of the universe, the owner of the universe, the creator of the universe. ہم اللہ سے سوال کریں یا اللہ تو نے ہمیں بنایا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو ہمیں بتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو سبحان اللہ، زور لا کے آپ شروع سبحان اللہ. آو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، برکت والی رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں فارچونیٹ پیپل who are sitting in the house of Allah subhanahu wa ta'ala in the blessed night of شب برات، برات والی برکت والی رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والوں، ہم نے رب کے دربار میں عرضی پیش کی ہے رب ذوالجلال تو ہمیں بتا. Oh Allah, you tell us why you have created us, why you have sent us in this world, what is the aim of our life, what is the objective of our life. یا اللہ تو ہمیں بتا تو نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے، کیا لینے آئے ہیں، کیا دینے آئے. ہم نے جب رب کے دربار میں عرضی پیش کی، رب کا قرآن الہام کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کتنا زور میں لائے اتنا اچھی تو سبحان اللہ نہیں آتی، اپنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے رب کے دربار میں عرضی پیش کی ہے مالک تو بتا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بنانے والا ہے، تو سجانے والا ہے، تو بھیجنے
کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا. ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ دنیا میں اس حال میں رہے، اس انداز میں رہے کہ دنیا کے نظام سے بھی گزرتے جائیں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتے جائیں. Live in this world in such a manner, in such a way that you are traveling through the cycle of this world and at the same time you are attaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. جن و انس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرے، اپنے رب کا قرب حاصل کرے. attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, attain the love of Allah subhanahu wa ta'ala, attain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has created us for only one purpose, that we live in this world in such a way that we are traveling through the cycle of the world and at the same time we are attaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رضا حاصل کرنا ہے، رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، علماء تشریف فرمائیں، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، پوچھ لیں، وقت نہیں کہ بندہ تفصیل میں جائے. یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ مال بھی ہمارے لیے، یہ دولت بھی ہمارے لیے، یہ سونا بھی ہمارے لیے، یہ چاندی بھی ہمارے لیے ہے، یہ چاند بھی ہمارے لیے، یہ ستارے بھی ہمارے لیے، یہ سورج بھی ہمارے لیے، یہ درخت بھی ہمارے لیے، یہ پتے بھی ہمارے لیے، یہ سمندر کا پانی بھی ہمارے لیے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی ہمارے لیے، جانور بھی ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے. اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. Everything has been created for us. لیکن آواز آتی ہے، یاد رکھنا سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو. سب کچھ تمہارے لیے، everything is for you but you are for me. یہ ساری نعمتیں تمہارے استعمال کے لیے ہیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے یہ نعمتیں حاصل کرو، استعمال کرو. دنیا میں جب تم نے وقت گزارنا ہے اس وقت کی گزرنے کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے کہ تم استعمال کرو. لیکن یاد رکھو زندگی کا مقصد نہیں، مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. Purpose is only one. You have to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything is for you. In the right way, in the correct way, in the jaiz way, in the halal way. Obtain it, use it. Everything is for you, but remember you are for Allah subhanahu wa ta'ala. اتھیو چلے گئے آپ کو سبحان اللہ. شاعر نے پھر بڑے مزے کی بات کی. شاعر کہتا ہے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. سبحان اللہ. ابھی جو میں نے بات کی ہے what I was mentioning, everything is for us but we are for Allah subhanahu wa ta'ala. سب کچھ ہمارے لیے ہے لیکن ہم اللہ کے لیے. تو شاعر کہتا ہے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. سب جہاں تمہارے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ اکبر. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی رضا خوشنودی حاصل کرنی ہے. انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے. لائف از ویری لمیٹڈ، لائف از ویری لمیٹڈ. اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی اس حال اور اس انداز سے گزارتا ہے
کہ وہ اپنے رب کو راضی کر رہا ہے. مجھے یہاں پر ایک فقیر کی بات یاد آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ فقیر کی بات آپ کو سنیں. کہ ہم خود فقیر لوگ ہیں تو فقیر لوگ فقیر کی بات آپ کو سنائیں گے. فقیر بڑے بازار کے اندر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر صدائیں لگا رہا ہے. Standing in the middle of the market, on the edge of the street, and calling people towards himself, trying to attain the attention of the people of the market. لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, صدائیں لگا رہا ہے. وہاں سے ایک اور فقیر گزرا, another فقیر crossed. تو اس فقیر نے اس دوسرے فقیر کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے بھائی, تم یہاں بھرے بازار میں سڑک کے کنارے کیا کر رہے ہو؟ What are you doing here on the edge of the street in the markets? تو فقیر کہنے لگا کہ میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. I am trying to create friendship between the creator and the creation. خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. تو فقیر پوچھتا ہے, بھائی بتا نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا, what is the outcome, what is the result of your effort to struggle? تو جواب دیتا ہے, خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. آوینا والانبیاء کے غلاموں, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر فقیر صدائیں لگا رہا ہے. دوسرا فقیر پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. I am trying to create friendship between the creator and the creation. خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. فقیر کہتا ہے خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتے. The creator is willing to do friendship, but the creation is not willing to do friendship. خالق تو بار بار اعلان کرتا ہے, آ جاؤ میری طرف, پلٹ آؤ میری طرف, آ جاؤ میری طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالق تو بار بار اعلان کرتا ہے, پلٹ آؤ میری طرف, turn towards me, come towards me, repent in my court. You sincerely repent in my court. سچے دل سے توبہ کرنا, سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے, معاف کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. خالق تو بار بار اعلان فرماتا ہے, آ جاؤ میری طرف, آ جاؤ میری طرف. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تو بار بار اعلان فرماتا ہے, میرے دربار میں آ کر گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنا تمہارا کام ہے, معاف کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, غلام ہے, غلام ہے, رسول ہے, غلامی رسول. خالق تو بہت بار اعلان کرتا ہے, آ جاؤ نا میری طرف, come towards me, return towards me. You sincerely repent in my court. I will forgive all of your sins. اپنے گناہوں کو نہ دیکھو, اپنی برائیوں کو نہ دیکھو, اپنی خطاؤں کو نہ دیکھو. یہ دیکھو کس کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں, کس کے دربار میں ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں. حضور نصیر ملت پیر سید وزیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھائی, قلم اٹھا کر بڑی خوبصورت آواز فرمائی. حضرت نصیر ملت فرماتے ہیں, دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا. مالک میرا فضل پہ دھلا ہے آ جا. مایوس نہ ہو کثرت سیاہ کے سبب, مایوس نہ ہو کثرت سیاہ کے سبب. دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا. دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا. Don't worry about your sins, don't worry about your bad deeds, don't worry about how much bad deeds you have done, don't worry about how many bad actions you have committed. اپنے گناہوں کی فکر نہ کرو, میں نے کتنے گناہ کیے, کتنے بڑے گناہ
قبر کی خبر نہیں. The creation is worried about the world, but they are not worried about their grave. They are worried about the world, but they are not worried about the accountability. They are worried about the wealth of this world, but they are not worried about the grave in the hereafter. When they are going to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be accounted for every moment spent in this world. خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتے. مخلوق کو دنیا کی فکر ہے لیکن قبر کی فکر نہیں. دنیا کی خبر ہے لیکن حساب و کتاب کی خبر نہیں. حساب و کتاب کی فکر نہیں. خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. سبحان اللہ. خالق تو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. اتنی ہو گل سمجھتے پہ ہو. ماشاء اللہ. فقیر چلا گیا, بات ختم ہو گئی. خالق مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. The creator is willing to do friendship but the creation is lost in the world. فقیر چلا گیا, کچھ دن گزرے. After a few days فقیر کیا دیکھتا ہے, وہی فقیر, that same فقیر جو پہلے بھرے بازار میں کھڑا ہوا تھا, was standing in the market area on the edge of the street. Now that same فقیر is standing inside the graveyard beside the grave. جو پہلے بھرے بازار میں کھڑا ہوا تھا اب وہ قبرستان کے اندر قبروں کے کنارے کھڑا ہوا ہے. اسی طرح سدائے لگا رہا ہے, raising his voice. فقیر نے دیکھا اور پوچھا, اے بھائی پہلے وہاں اب یہاں, first day now here, اب یہاں پر کیا کر رہے ہو, what are you doing here? فقیر جواب دینے لگا, جو کام بھرے بازار میں کر رہا تھا وہی کام قبرستان میں کر رہا ہوں. The duty which I was doing inside the market area, the same duty I am doing inside the graveyard. خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. I am trying to create friendship between the creator and the creation. فقیر پوچھتا ہے, بتاؤ اب کیا نتیجہ نکلا, اب کیا رزلٹ نکلا, what is the outcome, what is the result. فقیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے, رونے لگا. He started to cry, he started to shed tears. رو کر کہنے لگا, جب بڑے بازار کے اندر خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا تھا, اس وقت خالق مانتا تھا لیکن مخلوق نہیں مانتی تھی. اب قبرستان کے اندر قبروں کے کنارے کھڑے ہو کر خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. اب مخلوق مانتی ہے لیکن خالق نہیں مانتا. Now the creation is willing to do friendship, but the creator is not willing to do friendship. اب مخلوق کہتی ہے, مولا ایک موقع دو, ایک چانس دو. اللہ کی one more chance. ہم جا کر نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم جا کر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, ہم جا کر ذکر و فکر بھی کریں گے, ہم جا کر درود کی محفلوں میں بھی حصہ ڈالیں گے, ہم جا کر جائز و ناجائز کے فرق کو بھی سمجھیں گے, ہم جا کر حرام اور حلال کے فرق کو بھی سمجھیں گے. Oh Allah, give us one more chance. We will go back in the world. We will offer our 5 daily prayers. Oh Allah, give us one more chance. We will fast in the month of Ramadan. Oh Allah, give us one more chance. We shall give charity. Oh Allah, give us one more chance. We shall differentiate between right and wrong, halal and haram, jaiz and najaiz. Oh Allah, give us one more chance. We shall go back and become practicing Muslims. Ya Allah, ek موقع اور دے, ہم واپس جا کر اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے. لیکن آواز آتی ہے, نا نا نو نو, جو کر آئے ہو وہ کر آئے ہو, واپسی کا کوئی راستہ نہیں. What you have done, now there is no return. اب جو کر آئے ہو وہ کر آئے ہو. ہاں, پیچھے سے کوئی پیسہ بھیجے تو وہ الگ بات. If someone sends a gift to you in the grave, that is something else, لیکن تمہاری اب واپسی نہیں ہو سکتی. فقیر رو کر کہنے لگا, cried and said, اے ابن آدم, او son of آدم, جب تک تیرے جسم میں روح باقی ہے, اپنی قبر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے کچھ کر. Do something for your grave, for your hereafter, whilst the soul is inside the body. Whilst your heart is beating, prepare for your grave, prepare for your hereafter. ورنہ جب ایک بار تم چلے گئے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. یہ رات جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اسی لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, جگائیں, make yourselves up, understand the reality of life. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن جانا ہے. یہ
برکت والی رات، یہ رحمت والی رات اللہ نے ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو رب کے دربار میں پیش کریں، گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ اور میرے پاس جو وقت رہ گیا، اس وقت میں رہتے ہوئے ایک اور بات، اس بات کے ساتھ ملا کر میں بات کو مکمل کروں۔ یہ برکت والی رات علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ نے سن رکھا ہے اس لیے آپ آج یہاں پر جمع ہیں۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے، لیکن علماء تشریف فرما ہے ایسی بابرکت راتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ There are many people who are deprived from the blessings of these blessed nights. Days, nights, شب برات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، دن اور راتیں ہوں، کچھ ایسے طبقے ہیں جو ان کی برکات سے محروم رہتے ہیں، are deprived from the blessings of these blessed days and nights. ان مختلف طبقات میں سے ایک طبقہ ایسا ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، the ones who are disobedient to their parents, because I see many youngsters sitting here. Those who are disobedient to their parents, their acts of worship are not accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. عبادات جو ہیں رب کے دربار میں قبول نہیں ہوتی اگر والدین ناراض ہیں۔ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو والدین والا موضوع ہے یہ بچوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے تو ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ بڑے جب خود باپ بن جاتے ہیں، بڑے جب خود باپ بن جاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی باپ ہے، ہمارا بھی کوئی فادر ہے، ہمارا بھی کوئی والد ہے۔ تو یہ اصل موضوع جو ہے یہ بڑوں کے لیے ہے، کہ یہ نہ بھولو، ٹھیک ہے تم والد بن گئے، باپ بن گئے، سینئر بن گئے، لیکن تمہارا بھی والد ہے، تمہاری بھی والدہ ہے، you have a mother, you have a father, you need to make sure that you still love and respect them and take care of them۔ نہ صدقہ کام آتا ہے، نہ خیرات کام آتا ہے، نہ کوئی اور نیک کام آتا ہے اگر انسان اپنے ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم علماء کے پاس اور مشائخ کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے جاتے ہیں نا، دعا کریں، لیکن پیر صاحب کے پاس تو ہم جائیں گے جب جائیں گے، امام صاحب کے پاس ہم جائیں گے جب جائیں گے، 8 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال کی عمر میں، لیکن سب سے پہلے دعائیں کرنے والا ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے جو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا شیخ، سب سے بڑا مرشد تمہارا والد ہے۔ میں خود صاحب سلسلہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جو بات آپ کو سچ میں کرتا ہوں، your biggest sheikh and your biggest guide is your mother and your father, and you are running through this world on the petrol of the praise of your mother and father۔ یہ ماں باپ کی دعاؤں سے نظام چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، مفہوم ہی عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 دعائیں ایسی ہیں جو فوراً رب کے دربار میں قبول ہوتی ہیں۔ 2 دعائیں which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اونچی سبحان اللہ کہنا کہ جلدی جلدی بات کرو۔ 2 دعائیں ایسی ہیں جو فوراً رب کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، فوراً رب کے دربار میں درجۂ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ 2 دعائیں which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ پہلی دعا کون سی ہے؟ پہلی دعا وہ دعا ہے جس کے اول و آخر میں نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ That dua in which the started and درود is recited upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کا نام لیا جاتا ہے، نبی کی ذات پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت درود مصطفیٰ کی وجہ سے اس مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ Because of the درود of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because of the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because of the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that dua is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ علماء فرماتے ہیں، علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، whenever you do a good action، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہ نیک عمل رب کے دربار میں فوراً قبول ہو، you want that action to be immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے نیک اعمال کے اول و آخر
کیا کرو. نبی کے درود کی وجہ سے بیچ میں تمہارا کیا ہوا نیک عمل بھی فوراً قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ. Because of the zikr of Rasul, because zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is immediately accepted in the court of Allah. میرے نبی کا ذکر فوراً قبول ہوتا ہے. تو جب تم اپنے نیک عمل کے اول و آخر نبی کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ کی برکت سے تمہارے نیک عمل کو بھی فوراً قبول فرما دے گا. ویسے تو ہم نہیں کہتے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. دو دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی دعا کون سی ہے؟ جس کی اول و آخر میرے نبی پہ ذکر کی، میرے نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے، میری نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے. اللہ رب العزت درود مصطفیٰ کی وجہ سے اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. That dua is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, in which the start and درود is recited. دوسری دعا کون سی ہے؟ which is the second دعا. دوسری دعا وہ دعا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اتنے پیار سے کرتے ہیں، اتنی محبت سے کرتے ہیں، اتنے خلوص سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. اللہ یا اللہ یا علی. That dua which parents do for their children, out of love, out of respect, sincerely, they present their supplications in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah immediately accepts those prayers, those supplications, those du'as. Allah ان دعاؤں کو فوراً قبول فرما دیتا ہے. خوش نصیب وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. Fortunate people are those who are serving their parents, taking praise from their parents, du'as from their parents, doing the khidmat of their parents, serving their parents. اور بدبخت وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہیں. Deprived from the praise of their mother and father. آؤ سامعین حضرات آخری بات سنیں. ہم حج پہ جاتے ہیں، علماء تشریف فرمائیں. یہاں سے آج کل تو 6-7 ہزار پاؤنڈ لگتا ہے. 6-7 ہزار پاؤنڈ لگتا ہے. 6-7 ہزار پاؤنڈ لگانے کے بعد ہم حج پہ جاتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، منا مزدلفہ عرفات میں جاتے ہیں. ارکان حج ادا کرنے کے بعد 3-4 ہفتے اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کیا کوئی شخص ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے؟ Meaning after spending so much money and going to Hajj and doing all of, carrying out all the pillars of Hajj, and upon return, can that person say that my Hajj has been accepted? میرا حج قبول ہوا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. امید کرتے ہیں کہ مولا قبول فرمائے گا، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ ہماری حاضری کو ضرور قبول فرمائے گا. لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر محبت بڑی نگاہوں سے، ادب بڑی نگاہوں سے، احترام بڑی نگاہوں سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، میرا اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, that youngster who wakes up in the morning out of love and respect, looks at the face of his mother and father, Allah subhanahu wa ta'ala grants that person the reward of an accepted Hajj. حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کئی بار دیکھے، میرے آقا نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. Regardless of how many times you look at your father and mother out of love and respect, the number of times you look at your mother and father out of love and respect, that's the number of accepted Hajj reward which Allah subhanahu
سبحانہ و تعالی is میرے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے جب gone from this world, they have left this world, پھر کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر ان کی قبروں کی زیارت کرو. No one visit their graves. جو قبروں کی زیارت کرے گا میرا اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے مقام والدین کا. آج کی رات برکت والی رات، رحمت والی رات، بخشش والی رات ہے. اگر ماں باپ حیات ہے تو پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. Go and seek forgiveness from your mother and father. ان کو راضی کریں. Please make them happy. پھر رب کے دربار میں جھکے، پھر اللہ بھی کرم فرمائے گا. پھر اللہ بھی کرم فرمائے گا. اگر وہ دنیا سے چلے گئے، if they have departed from this world, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے. اگر تمہارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو ان کے لیے صلاۃ کا اہتمام کرو، ان کے لیے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرو، مطلب احسان ثواب کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، ان کی قبروں کی جا کر زیارت کرو. یہ کام تم کرو، قبروں میں وہ راضی ہوں گے، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. آج کی خوبصورت محفل میں یہی پیغام آپ کے نام لے کے جا رہا ہوں. باتیں تو بہت تھیں، اس حوالے سے بھی 2-3 باتیں ابھی میرے ذہن میں آئیں، لیکن میرا وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے. تو وقت کی جو قدر و قیمت ہے اس کا میں احساس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. علماء کرام کو یہاں تشریف فرمائے، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالقدیر چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. اللہ ان کی دینی مسلکی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمیں بھی دین کا کام صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی شکریہ، مسجد کی انتظامیہ کا بھی، جملہ احباب کا